بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ صوفی جو ہے وہ درویش کب ہوگا، کن کن حالات سے گزرے گا تو پھر جا کر وہ درویش ہوگا۔ تو صوفی یا سالک درویش اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی روح کا تعلق عالم غیب یعنی عالم بالا سے ہو جائے، عالم ناسوت سے تعلق کٹ جائے۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ یہ صوفی لوگ تو سب جانتے ہی ہیں کہ یہ زمین سے آسمان تک جو عالم ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سر العزیز اس کے بھی 4 عالم فرماتے ہیں کہ عالم ناسوت میں جب روح آتی ہے تو پہلے یہ جمادات کی صورت میں ہوتی ہے، جمادات، پھر اس پر کچھ تصرف ہوتا ہے تو یہ نباتات کی صورت اختیار کرتی ہے، یعنی پودے جس طرح پھر وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ جمادات تو پتھروں کو کہتے ہیں، تو اس وقت یہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ جب اس پہ کچھ تصرف ہوتا ہے تو پھر یہ عالم نباتات کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے آگے عالم حیوانات ہے۔ پھر چوتھا درجہ جو ہے یہ انسانیت کا ہے کہ روح اگر ترقی کرتی رہے گی تو اس پہ تصرف ہوتا رہے گا، تو یہ چوتھا درجہ انسانیت کا ہے۔ یہاں تک ابھی اس میں درویشی کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ اس سے آگے جو ہے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت جو ہے، جب ادھر تک پہنچے گی تو پھر یہ مکمل درویشی اس صوفی میں آ جائے گی۔ تو عالم ملکوت کیا ہے کہ جب انسان کی روح اس عالم ناسوت سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں پہنچے گی تو فرشتوں کی صفات اس میں آ جائیں گی اس روح میں۔ اب وہ کیسے سمجھے کہ میری روح ترقی کر رہی ہے؟ جب عالم ملکوت میں روح داخل ہوگی تو پھر فرشتوں کے خصائل اس میں آ جائیں گے، یعنی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ صوفی جو ہوگا وہ بھی پھر عبادت کی طرف بہت رغبت کرے گا اور کھانے پینے کا اتنا شوقین نہیں رہے گا۔ نہیں تو پہلے تو ہر کام پہ وہ ترجیح کھانے کو ہی دیتا ہے نا۔ جس طرح کئی لوگ جو ہیں خوش خوراک ہوتے ہیں تو بس ہر وقت دھیان ان کا کھانے پہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اس وقت جب صوفی کی روح عالم ملکوت میں داخل ہوگی تو پھر وہ کھانے پینے کو اتنی ترجیح نہیں دے گا، ہر وقت اس کا جی عبادت میں لگے گا۔ اس کے آگے عالم جبروت ہے، یہ روحوں کا مقام ہے۔ تو فرشتوں کی صفات آنے کے بعد پھر اس میں جب عالم جبروت میں روح داخل ہوگی تو اللہ کی صفات اس میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب اللہ کی صفات آ جائیں گی تو اس سے آگے جب روح ترقی کرے گی تو عالم لاہوت اس کو کہتے ہیں۔ جس کی روح عالم لاہوت میں داخل ہوگی تو پھر جو اللہ کی صفات اس میں آ گئی ہیں تو ان کا اظہار بھی ہوگا، جس طرح نبیوں سے اظہار ہوتا رہا ہے کہ دشمن کے اوپر غالب، اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ غالب ہے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے تو اللہ ان سے انتقام نہیں لیتے، روزی دیتے رہتے ہیں، ان کے جرم معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح نبیوں میں بھی دیکھیں جب اللہ کی صفات آ گئیں تو ان کا اظہار فتح مکہ کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دشمنوں، سب کافروں کو، سب کو معاف کر دیا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، سب کو معاف کیا۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، بشری صفت نہیں ہے۔ بشری صفت تو یہ ہے کہ غالب آ کر انسان جو ہے وہ انتقام لیتا ہے، تباہی کرتا ہے اگلے کی۔ تو لیکن یہ جب ایسی صفات آ جائیں گی تو ان کا پھر اظہار ہوگا، اللہ کی صفات کا اظہار ہوگا اس انسان سے، اس درویش سے جس میں وہ آ چکی ہوں گی، تو اس کو مقام لاہوت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہندوازم ہے اس میں بھی یہ لوگوں کو، کئی مولویوں کو، کئی صوفیوں کو اس میں یہی مغالطہ ہوتا ہے، کیونکہ ادھر روح کے 7 مقام ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا
جس کو ہندوازم کہتے ہیں، ان کی گیتا وغیرہ میں جو انہوں نے ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی گزار کر مر جاتا ہے، اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو دوبارہ بھی انسانی صورت میں پیدا ہوگا، اسی جنس میں پیدا ہوگا، اگر یہ نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے تو پھر جس طرح کے اعمال تھے اس طرح کی جنس میں، اگر لالچی بہت تھا تو پھر وہ کتے کی نسل میں پیدا ہوگا۔ اس طرح ان کا عقیدہ یہ ہے، جس کو وہ آوا گون کہتے ہیں، کہ یہ 7 دفعہ موقع دیتے ہیں اس کو رام کہ وہ بار بار پیدا ہوتا ہے، تو 7 جنم کے بعد پھر بس وہ جس کے جیسے اس کے اعمال رہے 7 جنموں میں جنتی یا دوزخی ہو جاتا ہے، نرگ یا سرگ، یہ دو ان کے وہ دوزخ کو نرگ کہتے ہیں اور جنت کو سرگ کہتے ہیں، تو اب اس میں چلا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 7 دفعہ بار بار مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، یہ ان کا آواگون ہے۔ تو مسلمانوں میں، صوفیوں میں جو ہے وہ ایک ہی دفعہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ روح کے 7 مقام ہیں، جس طرح جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانیت، اس کے آگے عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ یہ مر مر کر پیدا ہو کر اگلا عالم نہیں ملتا، روح کو پیدا ہو چکا ہے ایک دفعہ، تو جس کی روح کو یہ نصیب ہوگا، جس کو مرشد کامل مل گئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی، تو ایک ہی جنم میں یہ مراتب طے ہو جاتے ہیں، یہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ان سے کیا تعلق بھائی؟ اس سے تو بزرگی آ جاتی ہے، اور اس سے کون سی بزرگی آتی ہے؟ اس میں روح ترقی کرتی ہے، مر کر دوبارہ پیدا ہو کر اگلا عالم نہیں ملتا، اسی زندگی میں یہ اس طرح سمجھ لیں جیسے پرائمری پاس کیا، اس کے بعد بچہ مڈل پاس کر لیتا ہے، پھر میٹرک پاس کرتا ہے، پھر ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم ایس سی وغیرہ جتنا بھی پڑھنا ہے پڑھتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک پہلی زندگی میں ایک جنم میں اس نے پرائمری کیا اور مر گیا، پھر پیدا ہوگا تو اب مڈل کرے گا۔ یہ ہندوؤں کو آتا ہے اس طرح ہے کہ وہ 7 دفعہ بار بار پیدا ہوتا ہے اور اعمال کے مطابق اس جنس میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہندوازم، اور ہندوازم میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا آوا گون۔ تو یہ مسلمانوں میں بھائی اس طرح نہیں ہے، یہ روح کے 7 مقام ہیں، درجات ہیں جو طے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ان سے، ہندوؤں سے تو کوئی تعلق نہیں، اس ہندوازم سے۔ تو اس کے آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب عالم ناسوت سے تعلق کٹ جائے اور عالم غیب سے تعلق جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے، عالم غیب یعنی عالم بالا سے تعلق ہوئے بغیر درویشی اور ولایت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، کشف و کرامت، زہد و تقوی، پرہیزگار، صوفی ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، جب تک عالم بالا سے تعلق نہ ہو جائے، یعنی اس کی روح عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت وغیرہ میں نہ داخل ہو جائے اور وہ اللہ کی صفات نہ آ جائیں، تو اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا۔ پرہیزگار ہو جائے گا، صوفی ہو سکتا ہے، لیکن درویش ولی نہیں ہوگا۔ طریقت میں آدمی بیعت سے 20 سال بعد بالغ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ چاہیں بھی صحیح کہ 5 سال کے بچے کو کہ وہ ابھی جوان ہو جائے، تو کیا وہ جوان ہو جائے گا؟ جیسا بھی اس کو خوراک دیں، جو بھی اس کی خدمت کریں، ابھی جوان نہیں ہوگا، بلکہ جوان اپنے وقت پر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شریعت میں بچے اور بچیاں 9 سال، 10 سال اور 12-15 سال تک بالغ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی عمر سے بالغ ہوتے ہیں، خوراک سے نہیں کہ اچھی خوراک دیں تو جلدی بالغ ہو جائیں، 5 سال کا بچہ بالغ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ایسا ہی طریقت میں بالغ ہونے کا معاملہ ہے۔ طریقت میں بالغ ہونے کی کم از کم عمر 20 سال ہے اور زیادہ کی حد 24 25 اور کسی کے لیے 30 اور 40 سال کی ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کے ذوق شوق، مجاہدہ نفس، پیر و مرشد کے کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے، جیسے جس پر عنایت ہو جائے، مگر 20 برس سے پہلے فقیری اور درویشی کی بات ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ طریقت میں بالغ ہونے سے پہلے جیسے پیر و مرشد خلافت کسی کو کسی حکمت کے تحت دے دیتے ہیں تو وہ شیخ ہو جائے، لیکن سمجھ کچھ نہیں سکتا، کیونکہ پیر و مرشد کئی دفعہ ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی، بات چیت کرتا ہے، اس علاقے میں کوئی خلیفہ نہیں ہے تو وہ بات چیت کرنا جانتا ہے، صحبت میں آتا جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو خلافت دے دیتے ہیں۔ لوگ اس کو پیر تو کہنے لگ جائیں گے، لیکن سمجھ کچھ نہیں سکتا ابھی وہ ولایت کیا ہے، درویشی کیا ہے۔ تو جس طرح ابھی بھی کتنے خلیفہ ہیں یا کتنے گدی نشین ہیں، کیا سمجھ ہے ان لوگوں کو؟ کچھ بھی بات نہیں سمجھتے، تو اب وہ پیر تو بنے بیٹھے ہیں نا سارے۔ اس طرح بھائی وہ ہو جائے گا پیر، لیکن سمجھے گا کچھ نہیں کہ اللہ کا تعلق ہے کیا چیز۔ خرق عادت اور کشف ہونا اور شے ہے، عارف اور ولی ہونا اور شے ہے۔ اگر بیت کے 20 سال بعد تک ایک خیال پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تب کہیں سمجھے گا۔ اور جو فنا ہے، جیسے فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں، یہ فنائیت جو شروع ہوتی ہے سب سے پہلے فنا پیر و مرشد میں ہوتی ہے جس کو فنا فی شیخ کہتے ہیں، یہ بھی 20 سال سے پہلے نہیں ہوگی۔ فنا فی شیخ آدمی وہ بھی بہت ذوق شوق کے ساتھ چلتا ہوگا، اکثر صحبت میں آتا جاتا رہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو فنا فی شیخ بھی 20 سال کے بعد، بیعت ہونے کے 20 سال بعد اس کو یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ وہ فنا فی شیخ ہو جائے۔ پہلے روح میں اثر ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ اس کی روح میں اثر ہوگا، تو پھر جا کر اس میں وہ بشری صفات ختم ہوں گی اور پیر و مرشد کی جو صفات ہیں، بزرگی کی، ولایت کی جو صفات ہیں، وہ اس میں آ جائیں گی۔ اسے کہیں گے فنا فی شیخ۔ تغیر روحانی عالم باطن کے اندر ہوتا ہے، اور اپنے سیدنا قبلہ قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ ہمیں عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ 40 برس تک، یعنی عمر کے 40 سال اور مرید ہونے کے 20 سال تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذات کا تعلق کیا چیز ہے۔ جس طرح کئی چیزیں ایسی ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرید ہونا، بیعت ہونا بھی دین میں ایک جز ہے، جس طرح اسلام کے باقی جز ہیں، دین کے باقی جز ہیں، لیکن جب اللہ کی معرفت نصیب ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ ایسا جز ہے، یہ تو کل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جب بیعت ہوئے بغیر کامل مرشد سے یہ راستہ، یہ نعمت نصیب ہی نہیں ہو سکتی، اللہ کا تعلق نصیب ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر جز تو نہیں، یہ تو کل ہے پھر، کہ جب یہ کام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو پھر جز تو نہیں، پھر تو اس کو کل کہیں گے۔ یعنی بیعت ہونا جو ہے یہ بھائی اس درویشی کے راستے میں، طریقت کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں کامل مرشد سے بیعت ہونا یہ کل ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، وہ اپنے مرشد کامل سے بیعت ہوئے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی تعلیم پر قلبی ذکر اور پاس نفاس وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے، مجاہدہ نفس کرتے ہوئے، ان کی نظر کرم کے صدقے میں پھر جا کر اللہ کا تعلق نصیب ہوا۔ اور بغیر مرید ہوئے کہ
یہ دیکھیں اللہ کا قانون یہی ہے کہ مرید ہوگا ان کے راستے پہ ان کی تعلیم پہ چلے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ میں اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم، کہ اولو الامر جو تمہارے میں سے ہے اس کی بیعت کرو گے، اس کی ہدایات، اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پھر آپ کو کچھ نصیب ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی مثال دے کہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایسے ہی بغیر مرید ہوئے کامیاب ہو گئے، تو وہ اللہ کی قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون وہی ہے کہ کسی کامل مرشد سے انسان بیعت ہوگا۔ اب جس طرح دیکھ لیں غوث اعظم رحمۃ اللہ کتنے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، کتبوں کے کتب ہیں، وہ بھی ابو سعید بن مبارک مخزومی سے مرید ہوئے، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ہوئے، تو پھر آپ نے خلافت سے نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ نور میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم صحیح راستے پہ چلتے رہے صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پھر میں تمہیں خلافتوں سے نوازوں گا جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کو میں نوازتا رہا ہوں۔ یعنی ہم سے پہلے تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا، ولایت کا دروازہ کھولا ہے۔ تو جو مرشد کامل کے بیعت کر کے، مرشد کامل سے بیعت کر کے ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ راستہ طے جن کا ہو جائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ خلافت سے نوازیں گے، لیکن بظاہر مرشد کامل ہی نوازیں گے، تو لیکن وہ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی خلافت پیر مرشد کسی حکمت کی وجہ سے دے دیتے ہیں تو اس کو ولایت نہیں کہتے، اس کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، پھر چلتا رہے تو کبھی جا کر نصیب بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو کئی ایسی خلافتیں ہیں جس طرح آپ کے سامنے ہوں گی، یہ سلسلوں کے لوگ جانتے ہی ہیں، کتنے خلیفہ ہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے اور کچھ بھی نہیں سمجھ، کتنے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی وہ ہمارے پیر کو الہام ہوا ہوگا، وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ بابا جی قبلہ سرکار رہنما اولیاء حضور اکثر فرماتے تھے کہ الہام جو ہے، ولی کا جو الہام ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ شیطانی آواز ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ جس طرح بابا جی قبلہ سرکار نے فرمایا کہ ہمیں یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں ہر کام میں شرک شرک اور بدعت بدعت کہتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اول میں آپ فرماتے ہیں ہمیں اس کی بڑی سوچ بچار رہی، تو ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، انہوں نے، یہ جو مولوی لوگ ہیں، انہوں نے ادب کا نام شرک رکھ لیا ہے اور بے ادبی کا نام توحید رکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سرکار کا الہام تھا، اب اس کو ہر میدان میں پرکھ لیں۔ اب یہ مولوی لوگ، جو لوگ اپنے پیر بزرگوں کی مزارات کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ اس کو شرک کہتے ہیں، کبھی بدعت کہتے ہیں، اور خود جو بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، مزارات کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ شیطان والی توحید ہے۔ الہام جو ہوتا ہے وہ ہر میدان میں صحیح ثابت ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تعظیم کا قرآن پاک میں ثبوت کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیم، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے کیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ اس کو شرک کہتے ہیں، تو قرآن کے مطابق ہے اس کو، یہ اس لیے انہوں نے ادب کا نام شرک رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے مولوی بھی ادب کو شرک کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کچھ نصیب نہیں ہے۔ یہ مولوی ہیں وہی 72 فرقے جو دوست کی سرکار نے فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کو دوست کی فرمایا ہے۔ سورۃ بقر آیت نمبر 77، 78، 79، 80 اور 81، اس میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولوی حافظ قاری ہیں یہ نہیں سمجھتے قرآن کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، تو یہ جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، من گھڑت باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں
ان علماء مولویوں کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ دوست کی ہیں۔ تو آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ لیں، فرقوں کا باب ابن ماجہ، اس میں بھی 3992، 3993، 3994 نمبر ہیں حدیثوں کے، وہاں دیکھ لیں سرکاری فرما رہے ہیں یہ 72 فرقے دوست کی ہیں۔ اب جیسے یہ بڑے بڑے مولویوں کو کہتے ہیں جی یہ تو مجدد ہیں، اب اور امام ہیں، امام بھی ہو، مجدد بھی ہو اور دوست کی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرقوں کے جو مولوی ہیں یہ بھائی مجدد یا امام نہیں ہیں، یہ تو دوست کی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مولوی نہیں جانتے کچھ بھی، یہ قاری حافظ وغیرہ دوست کی ہیں اور ہمیشہ دوست میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کی اور طریقت و تصوف کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔